اب بات سمجھ آ گئی نا میری؟ یہ حقائق بیان ہونے چاہیے بھائی. بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نے پھر آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ آج جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، اسکول میں، کالجز میں، مدارس میں ایک ہی ہمیں آیت سنائی جاتی ہے جی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، اور تفرقے میں نہ پڑو، تفرقے میں مت پڑو. ارے بھائی تفرقہ ہے کیا؟ کوئی اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کو تبدیل کرے، یہ تفرقہ ہے، یہ تفریق ہے، یہ فرقہ بازی ہے. اور اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہمارے نبی کا ہے. اللہ کے بعد حضور کا درجہ ہے. اب کوئی کہے جی نہیں، جن کو میں مانتا ہوں نا ان کا درجہ نعوذ باللہ حضور سے بڑا ہے، یہ تفرقہ بازی ہے. کوئی اپنے امام کو حضور سے اوپر والا درجہ دے دے تو یہ تفرقہ بازی ہے. اب قوم کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور علماء کو اس انداز میں سمجھانی چاہیے. اب مسلمانوں کا یہ جو قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک ہے 30 سپاروں والا. کوئی کہے جی میں اس قرآن کو نہیں مانتا، ہمارا 40 سپاروں والا ہے، یا ہمارا دوسرا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اب اس قرآن کا انکار یہ تفرقہ بازی ہے. یہ امت میں فرق کرنا ہے. ہمارے نبی کا مصلی ہے، سب کہہ دیں صلی اللہ، بآواز بلند کہہ دیں صلی اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر دیا، اور اللہ کے نبی سیدنا ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے گئے اور سارے صحابہ پیچھے مقتدی بنے. اللہ کے نبی نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کے دیکھا تو سارے صحابہ بکر صدیق کی امامت میں کھڑے ہیں. حضور مسکرائے، خوش ہو گئے کہ الحمدللہ میرے ماننے والوں نے میرے بعد ابو بکر کو امام و خلیفہ مان لیا ہے. آج کوئی کہے جی میں ابو بکر کو نہیں مانتا، بھئی ابو بکر کو تو مصلی حضور دے کر گئے ہیں. اور کوئی بات سنے، سب سے بڑا تفرقہ یہ ہے کہ نبی کی بات کا انکار کر دینا. یہ امت میں تفریق پھیلائی جا رہی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج جہاں پر سو رہے ہیں وہ ریاض الجنہ، وہ روزہ ہے، وہ نبی کا روزہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اصل تفرقہ ہے، یہ اصل تفرقہ ہے. وضو تمام مسلمانوں کا شروع ہوتا ہے ہاتھوں سے، اس پھر کلی یا ناک میں پانی ڈالنا. کوئی کہے نہیں جی میں پاؤں سے شروع کروں گا، یہ تفرقہ ہے. اب سمجھ آگے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اصل تفرقہ سن لیجئے، سمجھ لیجئے، اصل تفرقہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دین میں اپنی طرف سے چیزیں داخل کر دینا. دین اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کو بدل دینا اصل تفرقہ ہے. قرآن 30 پاروں والا، اس قرآن کی حقانیت کا انکار کرنا، یہ اصل تفرقہ ہے. مسلمانوں کی نمازیں 5 ہیں، 5 کو 3 میں تقسیم کر دینا، یہ اصل تفرقہ ہے. حضور کی بات کو رد کر کے اپنی بدعات اور رسومات اور رسم و رواج جاری کر دینا، یہ تفرقہ ہے. اللہ اکبر. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ دوسرا مسئلہ سنیں.